ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر. آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں سانحہ ماڈل ٹاؤن کی. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے جیسا کہ وقفے سے پہلے کہا تھا کہ لوٹ کر آئیں گے تو ہم بات کریں گے بسمہ امجد سے. بسمہ، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائیں. یہ بتائیے کہ وہ دن اور آج کا دن 6 سال گزر چکے ہیں، لیکن شاید ہی ان 6 سالوں میں کوئی ایسا دن، ایسا لمحہ ہوتا ہوگا جب آپ اس وقت کو یاد نہ کرتی ہوں کہ جب آپ کی والدہ آپ سے بچھڑیں، آپ کی والدہ تنزیلہ بہن شہید ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 17 جون 2014 سانحہ ماڈل ٹاؤن کا دن تاریخ کا اور ہماری زندگی کا وہ سیاہ ترین دن ہے جب نہ صرف ہم بلکہ ہماری پوری فیملی کس طرح سے ڈیمیج ہوئی، اور اس سانحے کی تکلیف اور اس کا درد آج تک ہم برداشت کر رہے ہیں. اس کے اوپر سب سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ 6 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد انصاف کی کوئی راہ ہموار نہیں ہو سکی. ہم 17 جون 2014 کو جہاں کھڑے تھے آج بھی ہم وہاں ہی کھڑے ہیں. انصاف کے لیے ہماری تحریک نے، انکل بیٹھے ہوئے ہیں، شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے اور یعنی کہ شہداء کے ورثاء نے ہر دروازہ قانون کا کھٹکھٹایا. ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، ہر جگہ گئے، لیکن پھر جو ہے بات وہاں آ گئی کہ جہاں ہم 17 جون 2014 کو جہاں کھڑے تھے. پاکستان میں چیف جسٹس میاں ثاقب نثار سے ملاقات ہوئی. انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ بیٹا آج سے انصاف آپ کو دلانا میری ذمہ داری ہے، آپ اپنی تعلیم پہ توجہ دیں. مجھے لگا کہ ایک ادارے کے جب سربراہ کی کمٹمنٹ ہوتی ہے وہ پورے ادارے کی کمٹمنٹ ہوتی ہے، لیکن ان کی کمٹمنٹ کے بعد بھی مجھے یہ یقین ہو گیا کہ شاید اب انصاف کی راہ ہموار ہو جائے گی. لیکن پھر انصاف کی راہ میں شاید پتہ نہیں کیا رکاوٹ ہے. اس جمہوری ملک جسے جمہوری ملک کہتے ہیں، یہاں دن دہاڑے 14 لوگوں کو شہید کر دیا جائے، نہتے اور معصوم لوگوں پہ گولیوں کی بوچھار کر دی جائے، وہاں انصاف ابھی تک نہیں میسر آ سکا. کہتے ہیں کہ ایک قتل پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے. کیا یہ 14 لوگ، یہ معصوم لوگ اس ملک کے نہیں تھے؟ میری ماما اور میری پھپھو اس قوم کی بیٹیاں نہیں تھیں جو دن دہاڑے ان کو شہید کر دیا گیا؟ موجودہ پرائم منسٹر سے میں کہنا چاہوں گی کہ آپ اقتدار میں آنے سے پہلے کہتے تھے کہ میں جب بھی آؤں گا میں سانحہ ماڈل ٹاؤن کے اوپر ضرور انصاف کے حصول کو یقینی بناؤں گا. لیکن انصاف کے حصول کو یقینی بنانا تو دور کی بات، آپ نے اس کے اوپر میرے ہاتھ سے بولنا بھی پسند نہیں کیا. یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی 2014 میں 15 میں جب سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوا تھا؟ نہیں، میری ان سے ملاقات تو نہیں ہو سکی، لیکن انہوں نے مختلف ٹی وی شوز میں مطلب ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہر جگہ انہوں نے یہ بات کہی تھی، یہ کمٹمنٹ کی تھی کہ میں جب بھی آؤں گا میں سانحہ ماڈل ٹاؤن کے شہداء کو انصاف دلاؤں گا، کیونکہ میں نے یہ سارا سانحہ اپنی آنکھوں سے براہ راست دیکھا ہوا. کیا حکومت میں آنے کے بعد عمران خان صاحب یا ان کی ٹیم میں سے کسی نے آپ سے رابطہ کیا؟ بالکل، ہمارے ساتھ کسی نے رابطہ کرنے کی کوئی کسی نے رابطہ نہ عمران خان صاحب نے، نہ شاہ محمود قریشی صاحب نے، یا چیف منسٹر پنجاب عثمان بزدار صاحب نے، کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا؟ ایسا لگتا تھا کہ انہوں نے صرف اقتدار کے لیے وہ ساری باتیں کی تھی، اقتدار سنبھالنے کے لیے. جہاں تک میرا اندازہ ہے کہ انہوں نے صرف اقتدار حاصل کرنے کے لیے اور اپنی پرائم منسٹر کی سیٹ لینے کے لیے انہوں نے یہ سب کیا تھا. اور پرائم منسٹر بننے کے بعد انہوں نے یعنی کہ بالکل سانحہ ماڈل ٹاؤن کے اوپر کوئی بات نہیں کی. تو میں یہ آج پوری قوم کو یہ میسج دینا چاہوں گی اس پروگرام سے کہ اگر سانحہ ماڈل ٹاؤن کے شہداء کو انصاف نہ ملا اور حصول انصاف کو یقینی نہ بنایا گیا، ہم تو انصاف کی جنگ لڑتے رہیں گے، آخری سانس تک اپنے انصاف کی جنگ لڑتے رہیں گے. لیکن اگر حصول انصاف کو یقینی نہ بنائے گا تو اس ملک کا ہر فرد سن لے کہ اگر خدا نہ خواستہ اگر اس پہ کبھی کوئی برا وقت آئے گا، کبھی کچھ ایسا ہوگا، اسٹیٹ ٹیررزم ہوگی، تو وہ کبھی بھی یہ نہ کرے کہ اس کو انصاف ملے گا. کیونکہ پھر مجھے لگتا ہے کہ عدالتیں بند ہو گئی ہیں، عدالتیں میری ماما اور میری پھپھو کو انصاف دلانے میں بالکل ناکام ہو گئی ہیں. اور حکومت سے بھی آپ کو اب لگتا ہے کہ کوئی اچھے کی توقع نہیں ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ محض صرف جملے تھے جو کہ کہے گئے تھے آپ کی سپورٹ میں صرف اقتدار حاصل کرنے کے لیے. بالکل. اور وہ وقت اور وہ لمحہ تو یقیناً آپ اور آپ کے اہل خانہ اور جتنے بھی جو لوگ درد دل رکھتے ہیں وہ نہیں بھلا پائے ہیں. لیکن یہ واقعی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے گنڈا پور صاحب کہ اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی بچی کو وہ واقعہ یاد ہے اور اکیلی تنہا اپنی یہ جنگ جاری رکھے ہوئے ہے.
حصول انصاف کے لیے؟ نہیں، یہاں تو میں ایک بات کہوں گا کہ آپ کو یاد ہوگا میں کیا کن وہ کیا کہتے ہیں کئی رازدانوں کے نام آئیں گے. ہمارے سٹیج پہ چڑھنے کے لیے پی ٹی آئی کے احباب ترستے ہوتے تھے. بے شک ان میں پنجاب کے اکثر وزراء شامل ہیں. بالکل ہیں. یہ سٹیجوں پہ آ کے گلے پھاڑ کے تقریریں کیا کرتے تھے. آج 17 جون کو ایک وزیر کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ فون کر لے، ایک وزیر کو، یا ایک سٹیٹمنٹ ان کی طرف سے آ جائے. تو یہ وہی کرمنل سائلنس ہے. جیسے اگر آپ کو یاد ہو، آپ ہی کے ایک پروگرام میں نے کہا تھا ایک وزیر صاحب کو کہ آپ کو جرت نہیں ہے کہ آپ کلبھوشن سنگھ یادو کا نام لے لیں کیونکہ آپ کو اجازت نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ آج اجازت نہیں ہے ماڈل ٹاؤن کا لفظ منہ سے نکالنے میں. پوری پی ٹی آئی کے ہونٹ سلے ہوئے ہیں. آپ بے شک کسی کو کال کر لیں کہ ماڈل ٹاؤن کے اوپر کامنٹ کر دیں، آپ کو جواب خود مل نہ جائے گا. عمران خان صاحب نے، نہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب نے، نہ گورنر پنجاب، کسی نے آپ سے آج کے دن رابطہ کر کے دو بول تک نہیں، کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہوا؟ نہیں، ان آل فیئرنیس میں ہمیشہ تب بھی یہ کہتا ہوتا تھا سرور چودھری صاحب کے علاوہ ہی از دی آنریبل ایکسیپشن. انہوں نے فون پہ تعزیت بھی کی، بات بھی کی. وہ تو چونکہ اب گورنر ہیں تو وہ ٹیکنیکلی میں تو ان کو پی ٹی آئی کا نہیں گنتا کیونکہ دا گورنر از این ایجنٹ آف دا پریزیڈنٹ، اور جب وہ اپوائنٹ ہو جاتا ہے تو وہ پارٹی سے بالا تر ہو جاتا ہے. ان کے علاوہ کسی کو توفیق نہیں. میں نے اسی لیے گورنر صاحب کو پوچھا بیکاز ہی از بین ویری سپورٹیو فرام ڈے ون. میں تب نے بھی اسی وہ لیے گورنر کہا تھے. کہ ہی از دی آنریبل ایکسیپشن. بالکل. جب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب پاکستان واپس آئے تھے اور جہاز اسلام آباد میں لینڈ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی، لاہور میں لینڈ ہوا تھا، تو تب بھی وہ جو ایک سچویشن کریٹ ہوئی تھی اس کو ریزالو کرنے کے لیے گورنر پنجاب چودھری سرور صاحب نے خود سے ایفرٹس کیے تھے اور وہ ایئرپورٹ پہ خود لینے کے لیے آئے تھے اور پھر ڈاکٹر صاحب کو یہاں جناح ہاسپٹل اپنے ساتھ لے کر آئے جہاں پر زخمی بھی موجود تھے. بسما، یہ ایک طویل کوشش ہے، یہ انصاف حاصل کرنا بڑا مشکل کام ہے. اس کام میں یا اس جستجو میں کئی نسلیں اسی پہ لگی رہتی ہیں اور تب جا کر کہیں لوگوں کو انصاف ملتا ہے. نسل در نسل یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے. آپ کب تک یہ اپنی جستجو جاری رکھیں گی؟ میرا تو اس جملے پہ یقین ہے کہ کتاب سادہ رہے گی کب تک. کبھی تو آغاز باب ہوگا. جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا. مطلب کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے اور میرا اس بات پہ یقین ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یزید کو بھی بہت عرصے بعد جا کے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے اس وقت جب انہوں نے جامع شہادت نوش کیا، اس کے بعد کافی عرصہ بعد جا کے اس کا جو ہے 70 سال بعد جا کے اس کا جو ہے تخت الٹا گیا. اسی طرح میں کہنا چاہوں گی کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ ظلم جو ہے وہ تھم جائے. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ قاتل اپنے کیفر کردار تک نہ پہنچے. اس دنیا میں نہ صحیح تو ایک منصف اوپر بھی تو بیٹھا ہے نا. وہ کبھی بھی جو معصوم لوگ ہیں ان کا خون رائگاں نہیں جانے دے گا. اور میری ماما اور میری پھپھو ان شہداء کا خون معصوم ہے اور مجھے اس بات پہ یقین ہے کہ ان کا خون کبھی رائگاں نہیں جائے گا اور انصاف مل کے رہے گا. مجھے یقین ہے میں اپنی زندگی کے آخری سانس بلکہ اس پورا منہاج القرآن ان کے سربراہ پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہم سب آخری سانس تک لڑتے رہیں گے اور انشاءاللہ ایک دن وقت آئے گا جب انصاف کا بول بالا ہوگا. بے شک. اور خرم نواز گنڈاپور صاحب، بسما اور اس طرح سے جو باقی دیگر شہداء اور ان کی فیملیز ہیں یہ قابل فخر لوگ ہیں ماشاءاللہ. اور یہ صرف ان پر ہمیں مطلب جو یہ احساس کرتے ہیں ہم سب مل کر کہ جی جو ظلم ہوا 17 جون کو ماڈل ٹاؤن میں، صرف وہی فخر نہیں کرتے، دنیا میں بسنے والے تمام مسلمان جہاں جہاں بھی لوگ بستے ہیں، درد رکھتے ہیں انسانیت کا، وہ فخر کرتے ہیں کہ انہوں نے کوئی سودا نہیں کیا. الحمدللہ. بڑا آسان تھا، بڑا ہی آسان تھا کہ جو پیشکش کی جا رہی تھی اس کو قبول کر لیا جاتا اور اس کو قبول کرتے ہوئے اس معاملے کو ختم کر دیا جاتا اور خاموش ہو جاتے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے کئی ایسے کیسز دیکھے ہیں جہاں پر لوگوں نے
وہاں پر سودا کر لیا, دیت لے لی, رقم لے کر, جس طرح وہ ریمنڈ ڈیوس والا واقعہ تھا, اس میں عباد الرحمان اور دوسرے دیگر جو اور 2 لڑکے تھے, فہیم اور فیضان, ان کی فیملیز نے معاملے کو سیٹل کر لیا. لیکن یہاں پر اتنی کوشش کی گئی کہ کسی طرح کنونس کر لیا جائے کہ آپ یہ رقم لے کر معاملے کو سیٹل کر لیں, لیکن نہ وہ رقم لی اور نہ اب تک ہار مانی ہے. تو یہ مثال ہے, یہ فخر ہے ہم سب کے لیے. نہیں, یہ فخر ہے, اور یہ تو وقت گزر جاتا ہے. میرا خیال ہے فار آل دا پیپل جو انصاف کی جنگ لڑ رہے ہیں, یہ ان کے لیے مشعل راہ ہے یہ بیٹی, اور ان کے لیے ایک بیکن آف لائٹ ہے. باقی میں ایک چیز کہتا چلوں پروگرام میں آپ کی وساطت سے کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. 17 جون 2014 کے بعد نہ نواز شریف نے اچھا دن دیکھا, نہ شہباز شریف نے اچھا دن دیکھا. ناظرین, ہم اس موقع پہ لیتے ہیں جی بریک, اور بریک کے بعد جب ہم لوٹ کر آئیں گے تو ہم آج کے پروگرام کو سمرائز کریں گے اور کچھ مزید بات کریں گے سانحہ ماڈل ٹاؤن کی. ہمارے ساتھ رہیے.